رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان آل اولاد نبی پیر فضل شاہ صاحب کے پوتوں کا کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری محفل میں تشریف لائے اور جو انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے اس محفل کو سجایا، وہ بھی الفاظ میرے پاس نہیں کہ جن الفاظ سے میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے بچوں کی کیسی حوصلہ افزائی کی۔ اور یہ میلاد کمیٹی آج کی نہیں ہے، غوث الاعظم میلاد کمیٹی اس کی سرپرستی پیر طریقت حضرت والا شان سید ضیاء حسین قادری اور محمد الیاس صاحب جو بڑے ہی اپنے آپ کو چھپا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن محافل کے لیے وہ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی ریڑھ کی ہڈی انسان کے جسم کو کھڑی کرتی ہے، ویسے ہی محفل کے لیے بچوں کے ساتھ ایسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور اس غوث الاعظم میلاد کمیٹی کو چلانے والے ثاقب الدار چھوٹے سے مجھے الحمدللہ مارچ 20 کو اس مسجد کی خدمت کرتے ہوئے 24 سال گزر گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے گلی کے اندر بچوں کی نعت مقابلہ محافل کا انعقاد کیا، جو دو کیٹیگری میں ہوتی، ایک چھوٹے بچے اور ایک بڑوں کی نعت خوانی کا مقابلہ کراتے، جس میں خلیل سلطان، کریم سلطان اس وقت بچے تھے، یہاں سے وہ انعام لے کر جاتے، اور یہ اس وقت بھی اس محفل کے بانی تھے اور بڑھ چڑھ کر محافل کو سجانے کے لیے کوشش کرتے، اور دیگر دوست احباب محمد منہاج صاحب اور دیگر محلے کے جو دوست تھے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے اور مل کر کے محفل سجاتے، اور یہ سلسلہ اس وقت سے آج تک چلتا ہی رہا ہے۔ اور میں نے آیات اس لیے پڑھی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ محلے کے بچے ہیں، محفل کا شوق ہے، اللہ نے نمازوں کا شوق دیا تھا۔ مسجد کو جو آباد کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے کامل ایمان ہونے کی نشانی لوگوں میں اعلان کرتا، اور جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں انہیں جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ تو ان بچوں نے محفل کا انعقاد کیا اور ان بزرگوں نے ان کی سرپرستی کی، تو یہ کیا تھا؟ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ان کا جو اگلا مشن ہے کہ ہر مہینے ایسے ہی محفل میلاد ہو، اور جیسے آج آپ نے مفتی صاحب کو سنا ایسے ہی علماء کو دعوت دی جائے۔ آدمی بہت زیادہ کماتا ہے اور کھاتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن جو خرچ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہوگا وہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی انسان کے لیے نور ہو۔ جو کہیں کھا گئے چھوڑ دے، ان کا اپنا عمل ہے، اور جو نیکی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ تعاون رکھیں۔ آپ کی نیکی، جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ دے دوسرے کو خبر نہ ہو، آپ اپنا عمل اس انداز کا رکھیں
کہ ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اور جو یہ عمل کرنے والے ہیں، دینی محافل سجانے والے، یہ جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے کہ اللہ ان محبت کو قائم و دائم رکھے، اور جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ نہ تو بند ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ کیوں؟ جب قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو جو سرکار کا ذکر بلند کریں گے وہ سرکار کے ساتھ یا رب کے ساتھ کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ذکر کو بلند کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جنہوں نے ذکر کیا ان کا نام داتا علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہے، سید رستم شاہ غازی ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی قربان جائیں۔ ولیوں کے تاجدار میری مراد شہنشاہ بغداد ہے، انہوں نے ذکر کیا، آج نگر نگر گلی گلی میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، داتا علی حجویری کے دور میں بھی تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں بھی تھے، آج ان کا نام ہے کوئی نہیں نام لیتا، آج اپنے بیٹے کا نام کوئی یزید نہیں رکھتا، محبت سے رکھتا ہے تو حسین، محبت سے رکھتا ہے تو حسن۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، آج ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں، وہ خود بھی زندہ ہیں۔ تو آپ اپنے ان اسلاف کو دیکھیں، ان شرارتی لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے اسلاف کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ انہوں نے زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت گزاری، تو آپ بھی اپنا عمل اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہیں۔ جہاں گلاب کا پھول ہوتا ہے نیچے کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کلمات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان بچے بار بار محافل کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے قدم بڑھاتے ہیں، تو وہ کسی کے اس برے کلمات اور عمل کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے عمل کو زیادہ کریں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بلند کریں گے تو جب آدمی گلاب کا پھول پکڑتا ہے تو نیچے کانٹا ضرور لگتا ہے، تو جب نیکی کریں گے تو بولنے والے بولتے رہیں، تو آپ اپنی نیکی کے عمل کو جاری رکھیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت قیامت تک جاری و ساری رہے، کہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں ہمارا کمال نہیں، اس مالک کا کمال ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کس سے کرواتا ہے اور کس کو چن لیتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں لیکن آپ کو چنا کہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے ذکر میں آ کر، تو قرآن کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا ذخیرہ موجود ہے کہ جہاں ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، آسمان کے ملائکہ اس محافل کو ڈھونڈ کر اس محفل میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ تو آسمان سے ملائکہ بھی
ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس محافل میں بیٹھ کر ذکر سنتے ہیں، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں رب العالمین پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، تو ملائکہ کہتے ہیں اے مالک ہم تیری زمین سے آئے ہیں۔ فرمایا کیا کرنے گئے تھے؟ ہم گئے تو تیرے بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے اور اس ذکر کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، عملی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، جیسے بھی حصہ ڈالے اللہ آپ کا حصہ قبول فرمائے۔ تو اب میں دوبارہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو دوست آئے پیر صاحب تشریف لائے اور قاری عمر صاحب، قاری محمد یوسف صاحب نے بھی تشریف لانا تھا لیکن ہمارے ایک دوست قاری محمد شریف صاحب کی زوجہ کا وصال ہوا، وہ وہاں چلے گئے اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے، اور قاری عمر صاحب اپنی حاضری بھی اور ان کی حاضری بھی لگوانے آئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خرم بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے آواز میں ان کے کلام میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی اللہ رب العزت کے نعمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے، اور جو دوست پڑھنے کے لیے آئے جو سننے کے لیے آئے تمام کا آنا جانا قبول فرمائے۔ تو آپ دوش اسلام کے ہوں گے، اس کے بعد یہ سب دعا فرمائیں گے۔ اور ایک یہ بھی بات کہ